السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 160، 161 اور 162 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا فَبِظُلْم پس ظلم کی وجہ سے، با کے معنی باسبب، ظلم فا کے معنی پس، ان لوگوں کی طرف سے من الذین ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی۔ حرم کو دیکھیں تو اردو کا لفظ را کے بعد الف لگا دیں تو حرام بن جائے گا۔ علیہم ان پر، طیبات احلت، طیبات پاکیزہ چیز، طیب کے معنی پاک، احلت حلال کی گئی تھی۔ احلہ کو دیکھیں، احل تو ہے لام موجود ہے، ہے لام الف لام لگا دیں تو حلال بن جاتا ہے۔ لہم ان پر، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، یہ صاد دال اب کئی بار پڑھ چکے۔ عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کثیرا کثرت سے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے جو چیزیں حلال تھیں، پاکیزہ چیزیں حلال تھیں، ان کو حرام کر دیا، اور ان کے اکثر اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ربا پکڑنے کی وجہ سے۔ الف خاصا آپ بارہا پڑھ چکے، اخذ کرنا۔ ربا سود کو کہتے ہیں، ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ وقد اور تحقیق، نہو عنہ، نہو وہ منع کیے گئے تھے، عنہ اس سے مطلب سود سے۔ نہو جو ہے نہیں عن المنکر ہم بولتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، للکافرین منہم ان میں سے کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ با محاورہ سن لیں۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اس سے
اور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے سے منع کیے گئے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ لیکن الراسخون، لیکن کے من لیکن، الراسخون پختہ، یہ جو راسخ ہم بولتے ہیں رے الف سین خے اردو میں، راسخ پختہ، یہ اثر و رسوخ ہم کہتے ہیں، کسی پر اثر اور اس کا یعنی تعلق ہو تو تعلق پختگی کو ہی کہتے ہیں۔ الراسخون وہ پختہ ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمومنون اور وہ جو مومن ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے قبل، والمقیمی الصلاۃ اور سب قائم کرنے والے ہیں نماز کے، کس کے؟ نماز کے، مقیمین الصلاۃ، مقیمین کو دیکھیں، باقی تو آگے پیچھے لفظ کاٹ دیں تو کاف یا میم اس کے اندر روٹ ورڈ ہے، قیام قائم، الصلاۃ نماز کو، والمؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ہم ان قریب ان کو دیں گے، عطا کریں گے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر، سین کے معنی ہم قریب، سنؤتیہم میں، اور نون کے معنی ہم، اور ہم جو آخر پہ ہے اس کے معنی انہیں، اور درمیان میں پھر وہی الف یعنی حمزہ اور تے بچا، تو میں نے کہا تھا اس کی آواز ملتی ہے اردو کے لفظ عطا سے، دینا، عطا کرنا۔ تو جی آج کا سبق پورا ہوا، تفسیر سے پہلے آخری آیت کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے جو پختہ علم لوگ ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، اور وہ جو مومن ہیں، جو وہ ایمان لاتے ہیں، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایمان والے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، ایمان لانے والے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، تو ان قریب یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ وہ بھی پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مضمون وہ جاری ہے یہودیوں کی شرارتوں اور دغا بازیوں کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے، جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں۔ اور دوسرا سبب کیا بتایا کہ وہ لوگوں کو اکثر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ظلم کرتے ہیں، دوسرا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
تو اللہ نے کیا کیا، ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا، ان کا دائرہ کار تنگ کر دیا۔ دیکھیں، ایک تو جو ظلم ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، خواہ کوئی کرے۔ پھر خود بھی اللہ کے رستے سے روکنا یا رکے رہنا، یہ بھی ایک جرم تھا، لیکن اس جرم کی انتہا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، خود بھی ادھر نہ آنا، اپنی دولت سے، اپنے علم سے، اپنے قوت سے، اپنے اثر و رسوخ سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ کام یہودی کرتے تھے۔ کہیں آج ہم تو اس کا شکار نہیں ہو گئے؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم ظلم تو نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تو نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ یہودیوں نے کیا تھا، اور اللہ پاک نے ان پر ناراض ہو کر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا، جس طرح کے اس کے دو معنی مفسرین بتاتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خود ہی اپنی کتاب میں تحریف کر کے، ان کے علماء نے جب تبدیلیاں کی تو بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے رہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، جو انہوں نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت تو اور اونٹ کا دودھ، تو انہوں نے تو کسی بیماری کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو انہوں نے بھی، سب یہود نے ایسے کر لیا۔ تو یہ ایک طرح کا ان کی جو پہلی امتوں پر حلال چیزیں تھیں، وہ جو لوگوں کو فراخی دی گئی تھی حلال حرام میں، یہودیوں میں اس کو تنگ کر دیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اگلا سبب کیا ہے کہ ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ لو جی دیکھیں، اگر ہم بھی سود لیتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا رہا، ہمارا وتیرہ کن جیسا رہا، ہم کن کی لائن پہ چل پڑے۔ اور اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان پر سود جو تھا وہ حرام کر دیا گیا تھا، اور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانا بھی ان پر حرام تھا۔ اور کیا ہم تو لوگوں کا مال نہیں کھاتے باطل طریقے سے، ہیرا پھیری سے، ملاوٹ سے، کاروبار میں جھوٹ بول کر، چوری اور ڈکیتی اور دیگر ذرائع سے؟ اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے کافروں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی عذاب جو ہے وہ تو ہوتا ہی بڑا ذلیل کر دینے والا ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو رنج و علم والا عذاب ہو تو یہ اور اللہ کی ناراضی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا جو ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے بھی جو علم کے اندر پختہ ہیں، یعنی ان کا علم میں وہ میچور ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، یا اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور جو قرآن سے پہلے نازل ہوا، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے ان قریب۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں دل اور زبان سے؟ زبان سے تو سارے مسلمان ہی رکھتے ہیں،
عمل اور دل سے ذرا تعداد میں فرق نکلے گا کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے ہمارا عمل کیا اسی طرف جاتا ہے یا کسی اور طرف جاتا ہے. اور اس کے بعد پہلی کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اور آگے نماز قائم کرنا ہے. نماز قائم کرنے میں بھی ہم ڈھیلے ہیں. آگے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بھی ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو یہ یہود کی روش ہے بھائیو. میری بہنوں، اگر آپ کے پاس سونا چاندی زیور روپے پیسہ ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ دیا کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ زیورات قیامت کے دن گرم کر کے چہروں پہ اور پیٹھوں پہ لگا دیے جائیں. یہ دنیا ختم ہونے والی. اللہ ان کو اجر عظیم دے گا تو ہمیں بھی ضرور دے گا اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال؟